بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب نیا قضیہ سامنے آیا، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ نواں کٹا کھل گیا۔ ایک وہ کٹا کی کھلیا کہ ہمارے جامعۃ الرشید کراچی کے محتمم حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، لال مسجد کے قضیے کو سالوں بعد چھیڑ دیا۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ حضرت کو اس وقت یہ بیان دینے کی، ایسی بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر لال مسجد کے احوال بگڑنے لگے ہیں۔ یہ ذہن میں کھٹکا پیدا ہو گیا، کہیں سے بات کروائی گئی ہو، کہہ کے بلوایا گیا ہو، لیکن پھر حضرت کے مقام مرتبے کو دیکھتے ہیں تو ذہن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قطع نظر اس سے کہ لال مسجد میں کیا ہوا، بچیوں کی، طالبات کی شہادتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ظلم تو ہوا تھا لال مسجد پہ، اس وقت کے حکمرانوں نے چڑھائی تو کی تھی، اور بہت بے دردی سے، بے رحمی سے طلباء و طالبات کو مارا ہے، ستایا ہے، اللہ کے مہمانوں کو ستایا۔ اس وقت ہر دیکھنے سننے والے کا دل دکھا، نہ صرف مسلمان کا بلکہ غیر مسلموں کے بھی دل دکھے۔ وہ ایک الگ قضیہ ہے کہ لال مسجد والوں کا رویہ، لال مسجد والوں کی سوچ، لال مسجد والوں کے نظریات، لال مسجد والوں کا رخ کیا ہے، کیا رہا اور کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں نے کبھی بھی مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں سے میرے ذہن نے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانا اور مساج سینٹر یا جوا خانے یا شراب خانے یا رنڈی خانے بند کروانا، ڈنڈے اسلحہ ہاتھ میں لے کے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ بشمول میرے پاکستان کے جید علماء کرام، میرے بڑے بزرگ، میرے بڑے حضرات، میرے کابرین، کوئی بھی اس کے حق میں نہ تھا نہ ہے۔ ہاں، اپنی بات رکھیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں پرامن طریقے سے، اور اپنی کثرت، اپنی تعداد شو کریں پرامن طریقے سے، لیکن لوگوں کے بچے جو ہمارے پاس دین پڑھنے کے لیے، تربیت کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو کیا رخ دے رہے ہیں؟ شدت پسندی کا رخ دینا، اور عملی طور پر شدت پسندی کے اندر اپنے بچوں کو، امانتیں جو والدین نے ہمارے پاس بھیجے ہیں، ان بچوں کو شدت پسندی کے اندر جھونک دینا، یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اور پھر مولانا عبدالعزیز صاحب کی تو پالیسیوں کی سمجھ آتی نہیں ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب، جو بھی ان کے معاملات ہیں، ان کی ذاتی انفرادی وہ معاملات، وہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی یہ بات، ان کی فلاں بات، ان کی اختلاف ہے، ہمیں بھی ہے۔ لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب گھر میں آئے مہمان کو ایسے ٹریٹ کرنا کہ گن ہاتھ میں پکڑ کے اور یوں ہاں جی چال چلنا، نہیں، ڈر لگتا ہے۔ یہ چال ہی غلط تھی، یہ انداز ہی غلط تھا۔
وہ بات ہی غلط تھی، وہ رخ ہی غلط تھا جو آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ اپنایا، باوجود اس کے کہ کبھی ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب کی باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ ان کی ذات پہ معاملات ہوں گے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تو اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا رویہ بہت ہی نامناسب، انتہائی نامناسب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے صراحتاً خلاف۔ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، جب بتلایا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں بیس اخل عشیر، برا آدمی ہے، ابن عشیر کہا یا خل عشیر کہا، دونوں طرح کی روایت موجود ہے، برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام نے نرم گفتگو فرمائی ہے اس کے ساتھ، یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ پھر جب وہ چلا گیا ہے تو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو برا فرما رہے تھے۔ یہ خیر وہ حدیث مبارکہ سب کے سامنے ہے، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ وہ برا آدمی تھا، جس کو زبان نبوت برا فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جس کے لیے برے کے لفظ نکلے ہوں، حضور اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب، عبدالقوی صاحب بہرحال اہل علم میں سے ہیں، بہرحال مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، ذاتیات ایک طرف، لیکن یہ رویہ نامناسب تھا۔ اگر مولانا عبدالعزیز صاحب کا رویہ، مولانا عبدالعزیز صاحب کی پالیسی، مولانا عبدالعزیز صاحب کے خیالات، مولانا عبدالعزیز صاحب کے نظریات اگر نامناسب ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ حضرت میرے بڑے ہیں، آپ ہزار بار معذرت کے ساتھ مفتی عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدو دامت برکاتہ العالیہ، میرے خیال میں اس وقت میں اس قضیے کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک نئی بات، ہاں جی، جو بات دب چکی، جو ختم ہو چکی، نئے سرے سے اس قضیے کو چھیڑنا بہرحال مجھے تو کسی طور مناسب نہیں لگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور بالخصوص میرے اکابرین کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت، عقیدت، تعلق اور ایک دوسرے کا احترام نصیب فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو دیکھیں، ہمارے آپس کے اختلافات، ہمارے آپس کی نظریات کا اختلاف، ہمارے آپس کی سوچ کا اختلاف امت کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ یہ وقت امت کو جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں ہے۔ خدا را امت کے حال پہ رحم فرمائیں، ہاں جی، آپس کے اختلافات کو محدود رکھیں، اپنی مجالس تک، اپنی ذات تک، مجمع کے اندر نہ لائیں۔ اللہ جل شانہ ہماری سب کی، اہل مدارس کی اور میرے مشائخ کی، میرے اساتذہ کی، میرے محدثین، مفسرین، میرے علماء اکرام کی اللہ جل شانہ ہر طرح سے سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔